ڈاکٹر کے پاس جایا کرتے تھے تو وہ ہم سے کہا کرتا تھا کہ اگر تم بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو صاف صفائی کا خیال رکھو، بار بار اپنے ہاتھوں کو پیروں کو دھوتے رہو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں یہ تعلیم دی کہ نہیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھل لیا کرو، کھانے کے بعد ہاتھ دھل لیا کرو، بیت الخلاء نکلو تو ہاتھ دھل لیا کرو۔ ان کی تعلیم تو ہے بڑی خوبصورت، جس کو ہم نے نہ پڑھا اور نہ آگے بڑھے اور نہ کسی کو پہنچانے کی کوشش کی، لیکن نبی کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے، نبی فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح میری سنت ہے، جو بھی اس کا انکار کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو ہمارا مذہب ہے جسے ہم مذہب اسلام کہتے ہیں، ہمارے مذہب میں نکاح کو ترتیب دی گئی ہے۔ اسلام میں جو مقام نکاح کا ہے وہ مقام کسی مذہب میں نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سے لے کر اور پھر اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے نکاح نہ کیا سوائے ایک نبی کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آج اتنے سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آج میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو نکاح کو جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو نکاح کو خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو نکاح کو دل بہلانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کی اہمیت کیا ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کی عظمت کیا ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کا مقام کیا ہے۔ عورت وہ کھلونا نہیں جسے کھیلنے کے بعد اگر دل بھر جائے تو اسے سائڈ میں رکھ دیا جائے، عورت وہ کھلونا نہیں جسے کھیلنے کے بعد اگر دل بھر جائے تو اسے توڑ مروڑ کر پھینک دیا جائے، عورت پیر کی جوتی نہیں جس کی ضرورت پوری ہونے کے بعد اسے سائڈ میں رکھ دیا جائے۔ عورت کی اہمیت کو سمجھے، عورت وہ چیز ہے کہ جنت میں حوریں بھی نظر آ رہی ہے، جنت میں نہریں بھی نظر آ رہی ہے، جنت میں پھولوں کا تبسم بھی موجود ہے، جنت میں جنتی محلات بھی موجود ہے، لیکن ذرا آدم سے پوچھو ہر نعمت موجود ہے، لیکن پھر بھی عرض کی مولا جنت میں تو سب کچھ ہے لیکن میرے جیسا کوئی نہیں، میرا کوئی ہمسفر عطا کر، میرا کوئی شفیق عطا کر، میرا کوئی رفیق عطا کر۔ اللہ اکبر۔ پتا کیا چلا کہ اگر جنت بھی مل جائے بغیر عورت کے تو بھی انسان اس کو ادھورا ادھورا محسوس کرتا ہے۔ حضرت آدم نے جنت میں عورت کو مانگ کر کے یہ بتا دیا کہ لہریں بھی تمہارے دل کو وہ سکون نہیں دے سکتے جو ایک بیوی اپنے شوہر کو چین و سکون عطا کر سکتی۔ حضرت آدم کس شان کے مالک آدم، حضرت آدم جن کے سر پر اللہ نے لقد کرمنا کہہ کر کے تاج رکھا، اس شان کے مالک آدم مانگ کیا رہے ہیں؟ بیوی مانگ رہے ہیں۔ پتا کیا چلا بیوی کتنی بڑی چیز ہے، بیوی کتنی اہم چیز ہے کہ جنت میں مانگی جا رہی ہے۔ اور مولا تیری قدرتوں کا کیا کہنا کہ حضرت آدم بیوی مانگ رہے ہیں تو تو کن کہہ کر کے پیدا کر دیتا۔ جس طرح آدم کو مٹی سے بنایا تھا ویسے ہی کسی دوسری مٹی سے ہوا کو بنا دیتا، جس طریقے سے اور چیزوں کی تخلیق کی ویسے ہی ہوا کو بھی بنا دیتا۔ لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھے، حضرت آدم پر اونگ طاری کر دی گئی اور اونگ طاری کرنے کے بعد حضرت آدم کی پسلی سے، وہ بھی بائیں پسلی سے حضرت ہوا کو پیدا ہوا۔ مسلمانوں یہ جو تصور موجود ہے کہ عورت مرد کے بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے یہ صرف مذہب اسلام میں موجود ہے۔ ایک اور نقطے کی بات بتاؤں، ایک اور نقطے کی بات سنو، ہاتھ کی انگلیوں سے بھی پیدا ہو جاتی، پیر کے ناخنوں سے بھی بن سکتی تھی، سر کے بالوں سے بھی بن سکتی تھی، لیکن بائیں پسلی سے ہی کیوں؟ ارے دائیں پسلی سے بھی بن سکتی تھی نا۔ لیکن اگر ہاتھ کی انگلیوں سے بنتی تو لوگ اسے انگلیوں پر نچاتے۔ قدرت یہ کہہ رہی ہے عورت انگلیوں پر نچانے کی چیز نہیں، اگر پیر کے ناخن سے بنتی تو لوگ اسے پیروں تلے کچلتے۔ قدرت یہ بھی کہہ رہی ہے عورت پیروں تلے کچلنے کی چیز نہیں، اگر سر کے بالوں سے بنتی تو لوگ اسے سر پہ بیٹھا لیتے۔ قدرت یہ بھی کہہ رہی ہے عورت سر پہ بیٹھانے کی چیز نہیں، جو اسے پیروں تلے کچلتے ہیں وہ بھی اچھا نہیں کرتے، اور جو اسے سر پہ بیٹھاتے ہیں وہ بھی اچھا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو دل کے بائیں پسلی سے یعنی دل کے قریب سے پیدا کر کے بتایا یہ دل میں رکھنے کی چیز، یہ دل میں رکھنے کی چیز، اس کے ساتھ غداری مت کرنا،
غداری کا مطلب کیا؟ منافقت کا مطلب کیا؟ زبان پر تو ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، لیکن جب باہر نکلتا ہے تو اس کو تکتا پھرتا ہے، اس کو دیکھتا پھرتا ہے۔ یہ بیوی کے ساتھ غداری ہے، یہ بیوی کے ساتھ منافقت ہے۔ نادان، جس سے تو نے نکاح کیا ہے اس کے بندھن میں بندھ جا۔ یہ بیوی کے ساتھ وفاداری ہے، یہ بیوی اس کے ساتھ محبت ہے۔ اور جو شخص اپنے بیوی کو گالیاں دے دے کر کے دل دکھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بیوی کو گالیاں دے دے کر کے اس کا دل دکھاتا ہے تو کل بروز قیامت اللہ اس کی اسی اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اپنے بیوی پر ظلم کرنے والوں